نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما اموالكم واولادكم فتنة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر دعوت کا حکم فرمایا ہے، اور دعوت کا کام دعوت الی الخیر اور دعوت الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ سارے نبیوں نے اس کام کو کیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور جتنے نبی آئے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، سارے نبیوں نے اس کام کو کیا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دین کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، اور 950 برس تک مسلسل دین کا کام کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ہر طرح سمجھایا اور ہر طریقے سے سمجھایا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، وہ ایمان نہیں لائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بجائے دعوت قبول کرنے کے حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و زیادتیاں کرتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب عاجز آ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، کہا کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب، میں نے ان کو دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا، ہر جگہ سمجھایا، لیکن ان کی سمجھ میں ایک بات نہیں آئی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ اے میرے پروردگار، میں نے ان کو جتنا قریب بلایا، جتنا ان کو دین کی دعوت دی، یہ اتنے ہی مجھ سے دور بھاگتے رہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، آخر انجام یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العزت نے پانی کا عذاب نازل فرما دیا، جس کے وجہ سے تمام قوم ہلاک و برباد ہو گئی، سوائے ان کے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مان لیا تھا اور ایمان کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کشتی کے ذریعے سے، اور باقی ساری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ تو خود حضرت نوح علیہ السلام کا خون تھا، اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس پانی کے اندر غرقاب کر دیا، اس عذاب کے اندر گرفتار کر لیا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے نبیوں کی بات کو مانا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، ان کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی ذلیل و خوار کریں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے برا ٹھکانہ ملے گا، یعنی جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس دعوت کے والے کام کو کیا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کے اندر تذکرہ فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، کس طریقے سے اللہ رب العزت کی دعوت اپنے ابا کو دے رہے ہیں، اپنا ابا کو سمجھا رہے ہیں کہ قال رب انی اذ قال لأبيه یا ابتی، اے میرے ابا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کیسی چیز کی عبادت کرتے ہو، لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، نہ یہ سن سکتے ہیں، ولا يبصر، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ولا يغنی عنک شیئا، نہ یہ ان کے اوپر کوئی چیز بیٹھ جائے تو اپنے اوپر سے کسی چیز کو نہیں ہٹا سکتے، تم کیسی چیز کی عبادت کرتے ہو؟